أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة. يا رب المؤمنين والمؤمنات اشفي صدور المؤمنات. آج باب الحوائج باب المراد ابو الفضل العباس سے حاجتیں لینی ہے بار الہا. یا رب یا رب اشفی صدور المؤمنات بظہور الحجہ. قبولیت دعا کے لیے صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. صلوات. اس کائنات میں اس دنیا میں صرف اور صرف واحد ایک کتاب ہے. صرف ایک کتاب جو کہ کلام جس کے الفاظ اللہ رب العزہ کے الفاظ ہیں. باقی جو بھی آپ کو پیغام الہی ملتا ہے اس میں ورڈنگ الفاظ کلمات جو سٹیٹمنٹ ہے لفظ کا وہ رب کا نہیں ہوتا. پیغام رب کا ہوتا ہے, الفاظ نبی کے ہوتے ہیں جو حدیث قدسی ہے یا باقی ڈیوائن بکس ہیں کتب آسمانی ہے. اس میں کلام اور الفاظ رب کے نہیں ہیں. لیکن ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر لفظ خود رب ذو الجلال والاکرام کا ہے. اس لیے یہ کلمہ یہ جملہ یہ آیت یہ لفظ معجزہ کرتا ہے. ہر لفظ زندہ ہے, ہمیں بھی زندگی دیتا ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے سے ہم اس در پر ہیں. میں واقعی بہت سوچتی ہوں, لوگ جاتے ہیں بہت سے پارٹیز میں, بڑے بڑے لوگوں کے فنکشنز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہوتی ہے. واٹ ایور دے ڈو یوزلی صرف یہیں کے لیے یہیں دفن ہو جاتا ہے, یہیں ختم ہو جاتا ہے. دیٹس اٹ. اینڈ مینلی ہمارا پرپز نیت انٹینشن از فار پیپل. یا لوگ کیا کہیں گے چلے چلتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. لیکن یہاں آنے کی جو اللہ چن کے سلیکٹڈ ون جو یہاں قدم رکھتے ہیں, میں نے کہا آپ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر میں آپ لوگوں کے قدموں کو دور سے بوسہ دے رہی ہوتی ہوں. آپ لوگوں کے لیے اتنی پورے وجود کے ساتھ دعا نکلتی ہے کہ کیا دعا یہ والدین یا اساتذہ ہے جو آپ اس
عظیم عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سعی و کوشش یہی ہے کہ ہم ان آیتوں کو سمجھ لیں جو ہم سے مربوط ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ آج چیپٹر 4 آیت نمبر 34 کی ہم زیارت کریں گے۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ چیپٹر 4 کون سا چیپٹر ہے؟ سورہ نساء۔ کیوں؟ کیونکہ اچھی بات نہیں ہے لیکن بتا دیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں 4 کیا الاؤڈ ہے یا، لیکن ہم کہیں گے نہیں، ہم اس طرح سے یاد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کسی اور طریقے سے یاد کریں گے تو اب تو خیر اور اچھا یاد رہے گا۔ چیپٹر نمبر 4 اس سورہ نساء اینڈ آیت نمبر 34۔ ویسٹ میں یہ آیت بہت مشہور ہے، 434 ایوری ون ٹاکس اباؤٹ دس ویری لیکن جس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ والی بہت مشہور آیت شروع اس طرح سے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے، الرجال، الرجل یعنی مرد، الرجال یعنی گھر کا جو مرد ہوتا ہے رجال، وہ قوام ہے، وہ نگہبان ہے، وہ محافظ ہے۔ الرجال قوامون، کن کا محافظ ہے؟ علی النساء، عورتوں کا محافظ ہے۔ اب اس پر بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اسلام نے مرد کو اتنی فضیلت دی، اور آیت کہہ رہی ہے خود سے، آگے جا کے آیت کہتی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض نے دوسرے بعض لوگوں پر جو فضیلت دی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری جان، تھینک یو، محمد وعلی محمد۔ یا علی، یا علی، اللہم صل۔ ہم بڑوں سے، بزرگوں سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ دوڑے، وہ تیز چلے، وہ بھاگے، ہم کہتے ہیں وہ بزرگ ہے، وہ آرام سے چلیں گے نا، ان سے کیوں توقع رکھتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے جائیں؟ اسی طرح بچوں سے ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں، ان کو چلنے دے، پھرنے دے۔ جس طرح یہ پنکھے کی آواز، پاکستان میں پنکھے چلتے ہیں، باقی جگہوں پہ نہیں ہوتا، تو مجھے شروع میں بہت الجھن ہوتی تھی، یہ کیا ہے، یہ کیا سر پہ سوار ہے، اتنا نوائزی لگ رہا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے نا، بہت برا لگتا ہے، لیکن آہستہ 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 عادت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کیا ہوا، پنکھا چلا ہے تو چلا ہے، ہم آرام سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح ہم اس جو بچوں کی نیچر ہے اس پر اتنی ریسٹرکشن نہ لگائیں۔ جس طرح پنکھے کی آواز ہے نا، اسی طرح بچوں کی بھی ایک آواز ہے، ایک سمجھیں کہ جس طرح چڑیا چیں چیں کر رہی ہے، خوبصورت سی سانگ کی طرح سمجھیں ان کا چلنا پھرنا، لڑنا، اچھلنا، کودنا، گرانا، ہر چیز کو آپ انجوائے کریں۔ آج میں نے صبح جو صحیفہ پہ میں مجلس پڑھ رہی ہوں، جو سپلیکیشن نمبر 24 میں نے وہاں لیا اور 25، اس میں یہی سارا بتایا ہوا ہے کہ مولا فرماتے ہیں اللہم من علیہ ببقاء ولدی وبامتاعی بہم، بار الہ میرے بچوں کو ایسا میرے لیے بنا دے کہ میں ان کے ساتھ لائف انجوائے کر سکوں۔ امام فرما رہے امتاع یعنی انجوائے کرنا۔ کیسے انجوائے کریں؟ میرا بچہ جہاں قدم رکھے آپ خوش ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، بچہ بچہ ہے۔ چھوٹے بچوں کو تو سب پیار کر لیتے ہیں، امتحان تو شروع ہوتا ہے جب بچہ ٹین ایجر ہو جائے، آپ سے دور ہو جائے، آپ کا بہت خیال نہ کرے، آپ پھر بھی اس کو کس کریں، حگ کریں، پیار کریں، تو کمال ہے ایسی ماؤں کا جو سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر چل رہی۔
الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو کیا بنایا ہے؟ کیئر ٹیکر بنایا ہے، پروٹیکٹر بنایا ہے. وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کیئر کرتے ہیں کن کی؟ خواتین کی. اللہ کے نظام میں ذمہ دار مرد ہے، ٹھیک ہے. عورت کو ریلیکس رکھا ہے، آپ کو بتایا، کیونکہ اس کی پوزیشن بہت اونچی ہے. اگر اللہ نے ایسا نہ کیا ہوتا، پہلے بھی ہم نے بتایا، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک بچہ مرد پیدا کرے، ایک بچہ عورت پیدا کرے، دونوں باری باری بریک لے، دونوں کمائے، دونوں برابر رہیں، یعنی کمانے میں، دنیا کے کاموں میں، وگرنہ تو برابر ہیں ہی ہیں. لیکن اللہ نے کچھ ایسا بنایا، اتنا پیارا نظام بنایا کہ کہا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہیں، یعنی خاندانی معاملات میں، کیونکہ اس کو ذمہ داری زیادہ دی ہے، ڈیوٹی زیادہ دی ہے، اس لیے اس کو ایک اتھارٹی بھی دی ہے. اتھارٹی کہاں آ کے دی ہے؟ صرف انہی چیزوں میں. مثلا جس کنٹری میں رہنا ہے، جس سٹی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کمانا ہے نا. اگر وہ کہیں وی ہیو ٹو موو فرام دس کنٹری ٹو اندر کنٹری، آپ کو نہیں جانا، تو وہاں آپ کو سننا پڑے گا نا، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے اس طرح کے کاموں میں، ٹھیک ہے. وگرنہ باقی چیزوں میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کتنا چھوٹا سا ایریا ہے جہاں پر مرد کی باتوں کی ہمیں اطاعت کرنی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے بما فضل اللہ، جو فضیلت، جو برتری اللہ نے بعض کو بعض پہ دی ہے، جو سپریورٹی اللہ نے دی ہے، تو اس پر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان کو فضیلت دے دی ہے ہم پر. تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے، تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ فضیلت کیسی فضیلت ہے؟ فضیلت عند اللہ نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی فضیلت نہیں ہے ان کی. اللہ کے پاس دونوں برابر ہے. تو یہ اسی لیے ثواب اور عقاب، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ، جنت اینڈ جہنم، ہم سب کا برابر ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے. نمازیں ایک جیسی ہے، قرآن ایک ہے ہمارا، سب کچھ ایک ہے ہمارا. یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ فضیلت اس طرح کہ اس کو اتھارٹی دی گئی ہے. کیوں دی ہے؟ کیونکہ اس کو ذمہ داری دی ہے. کس طرح سے بانٹا ہے اللہ نے؟ یوں بانٹا، کہہ دیا کہ مرد جو ہے وہ طاقت اور قوت، کیونکہ جسمانی طاقت دی ہے، وہ باہر کا زیادہ کام کرے. عورت جو ہے وہ مہر و محبت، سافٹ اینڈ ایموشنل ہے، وہ گھر کو، اپنے پوری فیملی کو، اپنے آپ کو، گھر والوں کو بالکل مینٹلی اسپرچولی انچارج کر کے رکھتی ہے. جس طرح سورج، سن، سولر سسٹم میں اس کی کشش کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہوتا ہے، عورت کے اخلاق، لطافت، مہربانی، اس کے سافٹنس، اس کے عجیب حسین جذبات کی وجہ سے خاندان چل رہا ہوتا ہے. مرد کیا کرتا ہے؟ باہر دن کو کام کر رہا ہے، عورت راتوں کو جاگتی ہے کبھی بچوں کی خاطر، ہے نا. مرد نہیں جاگ سکتا. مرد جو ہے وہ کما کے لاتا ہے، عورت جو ہے گھر میں سارے جو داخلی اور گھریلو جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کری ہوتی ہے. مرد مینلی باہر کے جو خطرات ہیں اس سے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. اس طرح اللہ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا یہ ایک بہت بڑی فوقیت ہے، نہیں. یہاں بتایا گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے. مرد عورتوں کے کیئر ٹیکر ہیں، ان کو ایک ذمہ داری دے دی، بوجھ دے دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہے، باہر کے سارے پرابلمز اور ان کو ماں نہیں بننا، ان کے بدن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور وہ ریگولرلی ایک ہی پیٹرن پہ کما سکتے ہیں، ہمیشہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں 90 اور 70 بتایا 75% عورتیں اسلام لا رہی ہے نا، مرد کم لا رہے ہیں. جو لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ خواتین ہیں، آپ کو پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ. کیوں؟ کہتے ہیں انہی آیتوں کی وجہ سے، جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے ہیں. ہمیں یہ اتنا اچھا نہیں لگتا حجاب، انہیں اتنا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. میری کافی جرمن فرینڈز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں گرمی ہے، میں کیسے یہ جنتی لباس پہنوں، اٹس سو ہاٹ، وہ یہ جملے سننا نہیں چاہتے. عشق الہی میں ایسے وہ ذوب ہو چکی ہے، میلٹ ہو چکی ہیں. جب ریورٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایسی کی تیسی، جب اللہ نے کچھ کہہ دیا تو کتنا وہ کام اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، ہم نے کرنا ہی ہے. لہٰذا وہ ان آیتوں کی وجہ سے زیادہ خواتین اسلام کی طرف آ رہی ہے بنسبت
مردوں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتا رہے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جسمانی طاقت، نمبر 2 وجہ جو ہے وہ فائنینشلی اس کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، فالصالحات قانتات۔ اب شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ اسلام پھر مرد کو بہت زیادہ سپیریئر تو نہیں بنا رہا، کہہ رہے نہیں، عورت اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد کا کہنا مانے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی میں آیتیں آپ کو سناتی ہوں، اسی آیت کے ذیل میں آیا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف۔ عورتیں اپنے فیصلے اپنے زندگی کے خود لے سکتی ہے، اس میں آپ نے کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ جب بچے کو دودھ پلانے کی باری آئے تو میاں بیوی دونوں مشورہ کریں گے، دونوں کی رائے کے مطابق بچے کے بارے میں ڈیسیجن لیا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے شادی ہو گئی، بیوی جو ہے وہ محکوم ہے، مرد جو ہے وہ حاکم ہے، اسلام یہ بالکل نہیں کہتا۔ آپ ساری آیتوں کو پڑھیں تو چیزیں واضح ہو جاتی ہے۔ یا قرآن کہتا ہے للنساء نصیب مما اکتسبنا وللرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو کماتا ہے وہ اس کا ہے، عورت جو کماتی ہے وہ اس کا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سیم ورڈنگ ہے، للنساء نصیب مما اکتسبنا وللرجال نصیب مما اکتسبوا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ آیت تو سب کو یاد ہے نا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، دونوں کو ایک برابر ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو آپ کہتا ہے تو بیوی نے بھی شوہر کو آپ کہنا ہے۔ اب تو یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ بیویاں اب تو کہہ دیتی ہے، شوہر بیچارہ آپ کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، اگر بیوی احترام کر رہی ہے تو شوہر کو بھی کرنا ہے، دونوں نے برابر کا احترام کرنا ہے، دونوں بالکل برابر ہے ہر چیز میں۔ آپ قرآن کی بہت سی آیتیں دیکھیں، اس کے ساتھ اگر آپ اس کو رکھیں تو بہت ہی زیادہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چلتے ہیں اب حولا کی جانب۔ حولا ایک عطارہ تھی، ایک پرفیوم کا بزنس کرنے والی فیمیل بزنس ویمن تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دوست۔ یا علی یا علی، احسن، تبارک اللہ۔ مجھے جناب حولا کی زندگی بہت زیادہ پسند ہے، بہت بہت زیادہ، کہ آپ دیکھیں جس انداز سے وہ آتی تھی اور نبی ویلکم کرتے تھے۔ اچھا، نبی گپ شپ کر رہے ہیں عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے نبی کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اچھی چٹ چیٹ کرنا، یہ نہیں کہ ہمیشہ نصیحتیں ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نبی کے ساتھ ایک ہفتہ گزاریں، اور آیت اللہ بہجت کے بارے میں لوگوں نے کہا آپ ایک 10 days ان کے ساتھ گزاریں تو وہ آپ کو ایک نصیحت بھی نہیں کریں گے، نصیحتیں نہیں کرتے رہتے۔ جب تک آپ نہ پوچھیں وہ نہیں بتاتے، جب آپ تشنا ہوتے تو پھر بولتے۔ میرے ساتھ بھی اگر آپ ریٹریٹس کرو گے نا، پکنکس مناؤ گے، تو میں بھی آپ کو نصیحتیں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کرتی واقعاً، مجھے مائیں پش کرتی ہے کچھ کہو کچھ کہو، ماؤں کو بڑا دل ہوتا ہے کہ آئے سامنے کوئی عالمہ آ گئی، اب آپ یہ بھی ٹھیک کر دیں، اس کا یہ بھی فکس کر دیں، وہ بھی فکس کر دیں۔ مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، خاص طور پر اگر بچی کے سامنے تھوڑا بہت کہا جائے تو اوئے ہوئے ہوئے، میری نظر میں تو وہ قتل ہے، قتل ہے، مرڈر ہے۔ کہ مثلاً اگر کوئی بڑی بہن یا ماں کہے کہ شی از ناٹ گڈ ان دس ایریا، کین یو سے سم تھنگ اباؤٹ دس ایریا، میں کہتی ہوں یا خدا یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں۔ لہٰذا ہمارے انبیاء ایسے نہیں ہوتے تھے، نصیحت کرتے رہے ہمیشہ، لیکن عام باتیں گپ شپ کرتے تھے۔ حولا کے ساتھ بھی جیسے ہی حولا آتی، نبی خوشبو سے کہتے حولا آ گئی، کیسا جا رہا ہے بزنس، آج کیا نیا پرفیوم لے کر آئی ہو، ہمیشہ باتیں کرتے تھے۔ ایک دن حولا کے ساتھ کچھ ہو گیا، کیا ہوا؟ اس کی غلطی تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس نے فائٹ کی، ہسبینڈ نے کچھ کہا، جہاں کہنا ماننا چاہیے تھا اس نے کہنا نہیں مانا، وہ اب منا رہی ہے ہسبینڈ کو، ہسبینڈ مان نہیں رہا، ناراض ہو کے مسجد چلا گیا، اس نے اس کے ہاتھ چومے، معافی مانگی، جو بھی کیا، کہا میری غلطی تھی، مجھے پتہ ہے کیونکہ غلطی تھی، وگرنہ نہیں۔ علامہ تقی جعفری جنہوں نے نہج البلاغہ کی بہت اچھی کامنٹری لکھی ہے،
وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں میری اور میری بیوی میں وائف میں تو ہو گئی، اور وہ کچھ بولتی رہی، میں بھی کچھ بولتا رہا، ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے. میں نے آواز بلند کی، اس نے اور آواز بلند کی. پھر میں نے ایک دم سے پاز لیا. یہ پاز کا بٹن ہے، پتہ ہے نا آپ کو، جب بھی غصہ آئے کچھ آئے فوراً یہاں امام حسین علیہ السلام کی سجدہ گاہ شفا کو یہاں رکھے، یہ پریس ہو جائے گا، آپ کو کچھ سوچنے کا موقع ملے گا. کہتے ہیں میں نے فوراً پاز کا بٹن دبایا اور میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ میں اپنے آپ کو، اس نے کہا تقی تو انسان ہے، تو ایک درندہ جانور نہیں ہے یہ رو کہ وہ اٹیک کرے تو تم بھی اٹیک کرو، تو تم اٹیک کرو تو وہ بھی اٹیک کرے. ہے آئی ایم انسان. جیسے اس نے کہا میں انسان ہوں. اور حدیث میں ہے جہاں سب لڑ رہے ہوں وہاں عاشقان علی مرتضیٰ نہیں لڑتے. جہاں سب کو غصہ آ رہا ہو، ہائی ٹیمپر ہو رہے ہو، وہاں کنیزان زہرا کے پاس ایک طاقت ہے اپنے آپ کو روکنے کی. اس نے جیسے یہ کہا بڑھ کے گیا اور جا کر اپنی بیوی کا ہاتھ چوما، بیوی کا ہاتھ چوما. یا علی یا علی سن تبارک اللہم. جیسے ہی ہاتھ چوما وہ کہتے ہیں علامہ تقی جعفری، اگر آپ گوگل کریں آپ کو شاید مل بھی جائے، تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے آٹومیٹکلی آئی فاؤنڈ اے بگ چینج ان مائی لائف. آپ کو فیل ہوگا جیسے ابھی آپ کو عاشور کے دن فیل ہوگا کہ آپ بہت لائٹ ہو گئے، بہت پاک ہو گئے، کیونکہ مولا کا ذکر سننے سے جتنا بھی ڈرٹ اینڈ ڈسٹ اینڈ جتنی بھی انزائٹی ہے ادھر کی سب چلا جاتا ہے. ایران میں ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ خانہ تھکانی کرتے ہیں، پورا گھر نوروز میں جو ہے وہ ایسا صاف کرتے ہیں، وہاں پر دھوتے ہیں سارے شینڈلیئر، سارے اتنا صاف چمک رہا ہوتا ہے، بالکل اس کو نیا بنا دیتے. تو کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے پورے وجود کو تکان دینا ہے، ہلا کے رکھ دینا ہے، نیا نیا ریفریش کرنا ہے، خاص طور پر اس دل کو، تو ایک عجیب عشق اور محبت کے ساتھ ماتم کرو. ایسے 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 جو دل میں ہے سب نکل رہا ہے. جیسے آپ ڈسٹنگ کرتے ہو سب نکال کے پھینک دیتے ہو، ساری نیگیٹیوٹی نکل جاتی ہے، آپ لائٹ نورانی بہت پازیٹیو اپنے آپ کو فیل کرتے ہو. لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم میاں بیوی جب آپس میں بات کریں تو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ. میں آپ کو اہل بیت کی کچھ مثالیں دے دوں. حولا کے ذکر سے پہلے کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ. ہمارے نبی فخر سے کہتے تھے کہ میری سیرت یہ ہے کہ میں حب چاہتا ہوں، عشق کرتا ہوں اپنی زوجہ سے، اپنے عشق کا اظہار کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ مجھے پسند ہے میرا باپ. ایسا تو نہیں ہے کہا یہ میری فیملی میں ہی رہے، لوگوں کو نہیں بتایا، سب کے سامنے کہا، تبھی تو نریشن میں ہم تک پہنچا ہے نا. صحیح، گھر کی بات نہیں ہے، یہ ایک اخلاق ہے جو سب